السلام علیکم۔ القرآن کی روشنی میں انبیاء کرام کی دعائیں اور حدیث مبارکہ پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ حضرت ابو عثمان النہدی سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ الشعریٰ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ جب سب لوگ مدینہ کے قریب پہنچے تو لوگوں نے اللہ اکبر کے نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم کسی بہرے یا غائب خدا کو نہیں پکار رہے، جسے تم پکار رہے ہو وہ تمہارے اور تمہاری سواریوں کی گردنوں کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو یاد فرماتے اور اس کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے دعا مانگتے، پھر اس شخص کے لیے دعا فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ جب حضرت زید بن ارقم سے یہ درخواست کی جاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے ہمیں بھی بتائیے، وہ کہا کرتے کہ میں تمہیں اس کے علاوہ کچھ بتاؤں گا ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ حکم دیا کرتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے، اے میرے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بے بس ہو جانے سے اور سستی کے آنے سے، بخل، کنجوسی اور بزدلی سے، بڑھاپے اور عذاب قبر سے۔ اے اللہ، میرے نفس کو اس کے حصے کا تقویٰ دے، اسے پاک کر دے، بے شک تو بہترین پاک کرنے والا ہے، آپ ہی اس کے ولی اور مولا ہیں۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس حریص طبع سے جو کسی طور سیر نہیں ہوتی، اس دل سے جسے خضوع نصیب نہ ہو، اس علم سے جو فائدہ نہ دے اور اس دعا سے جو قبول نہ ہوتی ہو۔